مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا تذکرہ خیر شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا نام عباس اور کنیت ابو الفضل تھی، اور آپ کے والد کا نام عبد المطلب تھا۔ واقعہ فیل سے پہلے پیدا ہوئے۔ واقعہ فیل آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ، ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پاک پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیجے جنہوں نے ان ہاتھیوں کو تباہ کر دیا۔ تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ اس سال کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ تو جب بھی عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سالوں کو ان میں ہونے والے مشہور واقعات کی نسبت سے یاد رکھتے تھے۔ تو یہ جو سن ہے، سن 2001، سن 2002، یہ جو تھا ہجری سن کا اجرا بعد میں ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں۔ تو پہلے عرب جو تھے وہ اس طرح سالوں کو یاد رکھتے تھے کہ فلاں واقعہ والا سال، فلاں واقعہ والا سال۔ تو آپ وہ واقعہ فیل سے پہلے پیدا ہوئے، اور عمر مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کی مراد عمر کے لحاظ سے تھی کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو ایک خوبصورت میسج دیا کہ جب بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو تمہارا لہجہ انتہائی شستہ اور تمہارے الفاظ انتہائی محتاط ہونے چاہیے۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعتبار شان و مرتبہ مجھ سے بڑے ہیں، البتہ میں ان سے 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ یعنی لفظ بڑے ہونے کو بھی اپنی طرف نہیں منسوب کیا کہ میں بڑا ہوں، یہ کہنا گوارا نہیں، کہ آپ نے فرمایا بڑے تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ 2 سال پہلے میں پیدا ہوا تھا۔ تو یعنی ایک بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے جب گفتگو کی جائے گی تو پھر الفاظ کا چناؤ انتہائی محتاط ہونا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے زمانہ میں ایک دفعہ گم ہو گئے، تو آپ کی والدہ محترمہ نے نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو میں خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھاؤں گی۔ تو آپ جب مل گئے صحیح سلامت تو آپ کی والدہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ نظر پوری کی، اور آپ کی والدہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ پہ ریشم کا غلاف چڑھایا تھا، ریشمی غلاف چڑھایا تھا، اور بڑا قیمتی غلاف جو ہے وہ انہوں نے خانہ کعبہ پہ چڑھایا تھا۔ حضرت عباس اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے جانشین تھے، اور حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنا، یہ آپ کو اپنے والد گرامی سے وراثت میں ملا تھا، اور آپ مکہ کے سربرآوردہ سرداروں میں سے ایک سردار تھے، جو بڑے بڑے سردار شمار کیے جاتے تھے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کافی دیر تک قبول نہیں کیا، یعنی اپنے اسلام کو مخفی رکھا، اس کو علی الاعلان سب کے سامنے قبول نہیں کیا۔ جب اہل مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک تشریف لانے کی دعوت دی، اور تقریباً 72 انصار نے کفار سے چھپ کر منا کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک آنے کی دعوت دی، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ جس وقت انصار کے 72 افراد نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کو مدینہ پاک آنے کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اٹ مینس کہ نبی پاک علیہ السلام کو آپ پر اعتماد تھا، اور وہ جو ایمان کی شمع آپ کے دل میں روشن ہو چکی تھی، حضور علیہ السلام اس کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے اس اہم ترین میٹنگ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل رکھا گیا۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے: اے اہل مدینہ، اے انصار مدینہ، اگر تم وعدہ پورا کر سکو اور ان کے مخالفین سے ان کا دفاع کر سکو تو بہتر ہے، اور اگر انہیں لے جانے کے بعد دھوکہ دینے کا ارادہ ہے تو ابھی ان کا دامن چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ فکر مند بھی تھے، اور ان اہل مدینہ کو کہا کہ اگر آپ ان کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اپنے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں، اگر تو ان کی حفاظت کر سکتے ہو اور جو ہے وہ ہر طرح سے ان کی پروٹیکشن کا تم بیڑا اٹھاتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز اگر بے وفائی کرنی ہے تو پھر ابھی بتا دو، یہ اپنے قبیلے میں اپنے شہر میں عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں مشرکین کے مجبور کرنے پہ شامل ہوئے، جنگ بدر میں کفار کی طرف سے شامل ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھے، کفار کی طرف سے جنگ بدر میں شامل تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ اگر جنگ کے دوران میرے چچا عباس یا بنو ہاشم میں سے کوئی سامنے آ جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ مجبوری میں لائے گئے ہیں ان کو، کیونکہ پورے وہ مکہ کا تھا کہ بھئی سارے ہر قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی افراد ہونے چاہیے تاکہ ہم سب جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمان ہمارے حملے کی تاب نہ لا سکیں۔ اور جب وہ جنگ فتح ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور مشرکین مکہ کے 70 سے زائد افراد وہ قیدی بن گئے اور اتنے ہی قتل ہو گئے، تو قیدی جو تھے جب ان قیدیوں کو مدینہ پاک لایا گیا تو ان کی جو مشکیں ایسے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بڑے ٹائٹ کر کے باندھ دیے گئے، جس کی وجہ سے آپ کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ درد سے کراہ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس درد کو سنا تو حضور علیہ السلام پوری رات سو نہ سکے کہ وہ چچا جان کی اس درد کا ایک جو ہے احساس تھا۔ حضور علیہ السلام جب حضرت عباس کی مشکیں جو ہیں وہ ڈھیلی کر دی گئیں تو وہ آواز نہ آئی آپ کے کراہنے کی، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زور سے باندھا گیا تھا، درد کی وجہ سے وہ کراہ رہے تھے، تو اب ذرا مشکیں ڈھیلی کر دی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمام قیدیوں کی مشکیں ڈھیلی کر دی جائیں۔ قربان جائیں حضور علیہ السلام کے عدل و انصاف پہ کہ دیکھیں یہ یعنی وہ اپنے چچا کا احساس بھی تھا کہ وہ ایک رشتہ بھی ہے، اور اصل چیز یہ تھی رشتے سے بھی بڑھ کے کہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، تو لیکن یہ وہ مشرکین مکہ کے مجبور کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ساری ان کو یہ تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ تو لیکن جب ان کی مشکیں ڈھیلی کی گئی تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، فرمایا کہ سارے قیدیوں کی مشکیں ڈھیلی کر دی جائیں۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک مکہ پاک میں مقیم رہے، اور
جب آپ نے ہجرت کی اجازت طلب کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو روکے رکھا اور فرمایا کہ آپ کا مکہ میں مقیم رہنا بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا سامنا حضرت عباس سے ہو وہ اس سے قتل نہ کرے، کیونکہ وہ مجبور ہو کر نکلے ہیں۔ یہ ایک جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت حضرت حجاج بن علات رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی رسول تھے، خیبر فتح ہو گیا تو یہ جو کمیونیکیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ جلدی سے خبر پہنچ جاتی۔ تو حجاج بن علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ پاک آئے اور نبی پاک علیہ السلام سے اجازت لے کے آئے کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں مکہ پاک میں، میرا مال وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، میں نے نکلوانا ہے، تو میں کوئی کسی ہیلے بہانے سے وہ مال اپنا نکلوا لوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، آپ مکہ پاک آئے اور مکہ پاک جب آئے تو لوگوں نے آپ کو آتے دیکھا تو پتہ تھا کہ یہ خیبر سے آ رہے ہیں، تو لوگوں نے گھیر لیا، مشرکین مکہ آ گئے، بتاؤ بھئی حجاج بتاؤ کیا ہوا خیبر کے بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی بالکل خیبر جو ہے وہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں، ان کے اکثر لوگ جو ہے وہ مار دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ قید کر لیا گیا ہے، اور وہ بہت جو ہے نا وہ بہت بڑی بری شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو۔ اب مکہ پاک میں وہ مشرکین مکہ کے گھروں میں شادیانے بجنے لگے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، ہر بچہ بوڑھا جوان عورت مرد خوش ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے شکست کھا گئے ہیں اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام گرفتار ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک گھرانہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غم زدہ تھا، پریشان تھا، دکھی تھا کہ کیا ہوا۔ تو جب وہ سارا ہلا گلا ہو رہا تھا مشرکین کا، تو حضرت عباس حجاج بن علات کو بازو سے پکڑ کے ایک سائیڈ پہ لے گئے، تنہائی میں لے گئے، اکیلے، بس مجھے سچی بات بتاؤ یہ جو خبر بتا ٹھیک ہے؟ ان کا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کہ ٹھیک کیا ہے؟ کہا اس کے برعکس ٹھیک ہے، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے اور خیبر کے بڑے بڑے یہودی قتل ہو گئے ہیں اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا ہے، مسلمان اس پر قابض ہو گئے ہیں، اور میں نے دیکھا جب میں وہاں سے آیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے وہاں پہ، اور اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کر دیا تھا جس وقت میں وہاں سے نکل رہا تھا۔ اس وقت حضرت اور کہا کہ لیکن براہ مہربانی اس خبر کو بریک نہیں کرنا، ابھی یہ اس کو مخفی رکھنا ہے آپ نے، میں نے ان مشرکین سے اپنا مال نکلوانا ہے، ورنہ انہوں نے دبا لینا تھا، میرا مال دینا نہیں ہے۔ اب اس خوشی میں آ کے ترنگ میں آ کے یہ میرا مال واپس کر دیں گے، میں مال لے کے چلا جاؤں گا، پھر آپ ان کو بتا دیجئے گا۔ تو یہی ہوا کہ آپ کا وہ ہیلہ آپ کا کامیاب رہا، انہوں نے اپنا مال نکلوایا اور جب چلے گئے تو 2 دن کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہائے دھوئے اور بڑا عالی شان و شوکت والا لباس پہن کے، عصا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، عالی شان خوشبو لگا کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین نے جب آپ کو اس شان کے ساتھ دیکھا تو تانے دینے لگے، کہتے ہیں یہ مصیبت پر اظہار صبر ہے، یعنی حضرت عباس کو کہا کہ اب آپ کے ادھر بھتیجے پہ مصیبت آئی ہے نا، تو آپ اب اس مصیبت پر صبر کا اظہار کر رہے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بڑا صابر ہوں، تو بڑے عالی شان لباس پہن کے خوشبوئیں لگا کے آپ طواف کر رہے ہیں، مصیبت پر اظہار صبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا مصیبت پر اظہار صبر نہیں ہے، یہ خوشی پر خوشی کا اظہار ہے۔ یہ ان کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے جو کچھ تم نے سنا ہے وہ بالکل غلط ہے اور معاملہ اس کے برعکس ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے بھتیجے کو یعنی نبی پاک علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حجاج بن علات ہی بتا کر گیا ہے، جو تمہیں خبر دے کر گیا وہی اصل خبر مجھے دے کر گیا ہے۔ تو یعنی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت اور احساس اس قدر تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی سے خوش اور حضور علیہ السلام کے دکھ سے آپ غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کی کامل محبت اور حضور علیہ السلام کے اسوہ نور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔